السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ عربی لوگ رجز اور طنز میں خصوصی دسترس رکھتے تھے۔ غالب بن عبداللہ نے ہرمز کی طنز کے جواب میں للکار کر یہ شعر پڑھا: تیری وہ حسینہ جس کے گورے جسم میں چمپئی ہنسلی ایسے لگتی ہے جیسے چاندی پر سونے کا جھول چڑھا ہوا ہو۔ وہ جانتی ہے کہ مرد میں ہوں، تم نہیں، جس کا میں حلیہ بگاڑ کر رکھ دوں گا۔ مجھ جیسا مرد جب تجھ جیسے مرد پر جھپٹتا ہے تو سمجھو جیسے آفت آ پڑی ہو۔ اس بکھری ہوئی زلفوں، ابری ہوئی پوروں اور نمایاں سینے والی حسینہ کو معلوم ہے کہ میں بجلیاں گرانے والا بہادر اور پلک جھپکتے پینترے بدلنے والا تیغزن ہوں جو بڑی سے بڑی آفت پر غالب آ جاتا ہے۔ محل کے بالا خانے سے سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص دیکھ رہے تھے۔ سلمہ بھی دیکھ رہی تھیں اور سن رہی تھیں۔ ان کا چہرہ ہیجانی کیفیت اور جذبوں کے جوش سے سرخ ہو گیا تھا۔ عبداللہ کے بیٹے، سلمہ نے چلا کر کہا، واللہ تم نے اس فارسی کو زندہ نہ پکڑا تو اپنی عورتیں تمہارا منہ دیکھنے سے انکار کر دیں گی۔ ہرمز غالب بن عبداللہ کے یہ الفاظ برداشت نہ کر سکا۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ ادھر غالب نے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ غالب کا گھوڑا تھا تو اچھا اور تندرست، لیکن ہرمز کے گھوڑے کے مقابلے میں خچر لگتا تھا۔ ہرمز ہاتھ میں تلوار گھماتا آ رہا تھا۔ غالب نے تلوار نیچے کر رکھی تھی۔ دونوں طرف کے لشکروں پر خاموشی طاری ہو گئی۔ دونوں گھوڑے قریب آئے تو غالب بن عبداللہ کی تلوار اتنی تیزی سے چلی کہ کوئی بھی تلوار کی اس حرکت کو نہ دیکھ سکا۔ سب کو جو نظر آیا وہ یہ تھا کہ غالب بن عبداللہ کی ضرب سے ہرمز کے ہاتھ سے اس کی تلوار چھوٹ کر اوپر کو اڑی اور وہ دور جا گری۔ ایک فارسی سوار برچی ہاتھ میں لیے ہرمز کے پیچھے گیا۔ وہ برچی اپنے جرنیل ہرمز کو دینے جا رہا تھا۔ غالب بن عبداللہ نے قریب سے گھوڑا موڑ لیا۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ ایک سوار ہرمز کو برچی دینے جا رہا ہے۔ غالب نے فارسی کی طرف گھوڑا دوڑایا۔ فارسی سوار نے دیکھ لیا۔ اس نے اپنا گھوڑا روکا اور برچی تان لی، لیکن اسے برچی مارنے کا موقع نہ ملا۔ غالب بن عبداللہ کی تلوار نے اس کی گردن کاٹ دی۔ برچی ایک طرف گری، دھڑ دوسری طرف اور سر کہیں اور گرا۔ چونکہ یہ جسم مردہ ہو چکا تھا اس لیے ایک رکاب سے اس کا پاؤں نہ نکل سکا۔ دوسرا پاؤں آپ ہی رکاب سے باہر آ گیا تھا۔ اس فارسی کا گھوڑا بے سر لاش کو دو لشکروں کے سامنے گھسیٹتا پھر رہا تھا۔ مسلمانوں کی صفوں سے نعرے گونجنے لگے۔ غالب بن عبداللہ نے دیکھ لیا کہ ہرمز زمین پر گری ہوئی اپنی تلوار اٹھانے کے لیے گھوڑے سے اتر رہا ہے۔ غالب نے اپنا گھوڑا موڑا۔ ہرمز گھوڑے سے اتر کر تلوار اٹھا رہا تھا۔ غالب بن عبداللہ کا گھوڑا اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ فارس کی فوج سے ایک شور اٹھا، آگے سے ہٹ جاؤ، پیچھے گھوڑا آ رہا ہے۔ لیکن گھوڑا سر پر آ گیا تھا۔ غالب نے ہرمز پر تلوار نہ چلائی بلکہ اسے گھوڑے کا ایک پہلو مارا۔ غالب اسے اپنے گھوڑے تلے کچل بھی سکتے تھے، لیکن پہلو مارا تاکہ ہرمز تلوار سے دور جا گرے، زندہ بھی رہے مگر لڑنے کے قابل نہ رہے۔ ہرمز دوڑتے گھوڑے کا پہلو لگنے سے دور جا گرا اور کچھ دور تک لڑکیاں کھاتا چلا گیا۔ غالب بن عبداللہ نے گھوڑا موڑا۔ ہرمز اٹھ رہا تھا، اٹھتے اٹھتے پھر گر پڑا۔ غالب نے گھوڑے سے اتر کر اسے اٹھایا اور اسے کہا کہ اس نے بھاگنے کی کوشش کی تو تلوار سے اس کی شہرک کاٹ دی جائے گی، میں تمہیں زندہ رکھوں گا، غالب بن عبداللہ نے کہا۔ غالب ہرمز کو پکڑ کر اس کے گھوڑے تک لے گئے اور اس کے ہاتھ پیچھے کر کے اس کے گھوڑے کی باگ سے باندھ دیے۔ باگ کو آگے سے پکڑ کر غالب گھوڑے اور ہرمز کو اپنے گھوڑے تک لے گئے۔ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور بالا خانے کے نیچے جا رکے۔ خدا کی قسم، غالب بن عبداللہ نے کہا، میں نے اپنا عہد پورا کر دیا۔ آفرین ابن عبداللہ، سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے کہا، انعام تو تجھے اللہ دے گا۔ اس فارسی کی زرہ اتار کر پہن لو اور اس کی تلوار اپنے پاس رکھ لو۔ تو نے عجم پر عرب کی دھاک بٹھا دی ہے۔ ہرمز کو اسی محل میں پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر قید کر دیا گیا۔ وہ فارسیوں کا بڑا قیمتی جرنیل تھا جو جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی قید میں آ گیا۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے کہا کہ آخری نعرہ تکبیر لگایا جائے۔ بالا خانے کے نیچے نعرہ باز حکم کا منتظر کھڑا تھا۔ حکم ملتے ہی اس نے گھوڑا دوڑا دیا اور لشکر کے قریب جا کر بڑی ہی بلند آواز سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ حملہ کر دیا جائے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے پہلے بتا رکھا تھا کہ پہلے حملہ کون سا قبیلہ کرے گا اور اگر فارسی حملہ کر دیں گے تو یہ کس طرح روکا جائے گا۔ دونوں طرف سے بیک وقت دستے آگے بڑھے اور بڑی شدت سے ٹکرائے۔ پہلا حملہ بنو بجیلہ نے اپنے سینے پر لیا۔ فارسیوں کے جن دستوں نے حملہ کیا تھا ان کی نفری بنو بجیلہ سے دگنی سے بھی زیادہ تھی۔ ان کی کمان جریل بن عبداللہ کر رہے تھے۔ اپنے قبیلے کے مجاہدین پر ان کا کنٹرول تھا اور وہ اپنے آدمیوں کو اندھا دھند نہیں لڑنے دے رہے تھے۔ فارسیوں کے سوار زیادہ تھے۔ مجاہدین نیچے ہو کر گھوڑوں کو زخمی کرتے تھے۔
اس سے یہ فائدہ ہوتا تھا کہ گھوڑے زخم کھا کر بے لگام ہو جایا کرتے تھے اور سوار کو گرا دیتے تھے، اس سے اسے زخم لگ جاتے تھے۔ کچھ ہی دیر میں بنو بجیلہ نے فارسیوں کو بے حال کر دیا، وہ مجاہدین کی تلواروں اور برچھیوں سے گرے جاتے تھے۔ تمام تاریخ نویسوں نے لکھا ہے کہ سعد رضی اللہ عنہ بالا خانے سے دیکھ رہے تھے۔ بنو بجیلہ کا قہر و غضب دیکھ کر سعد رضی اللہ عنہ جھوم اٹھے اور ان کی زبان سے داد و تحسین کے کلمے بے ساختہ نکل رہے تھے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے کسی تک کوئی پیغام بھیجنا ہوتا تو کاتب ان کے پاس موجود رہتا تھا۔ سعد رضی اللہ عنہ اس سے پیغام لکھواتے اور کھڑکی سے نیچے پھینک دیتے تھے۔ نیچے قاصد تیار کھڑے تھے، کوئی ایک قاصد یہ پیغام سپہ سالار خالد بن ارطفہ تک پہنچا دیتا تھا۔ رستم نے جب دیکھا کہ پہلے ہی حملے میں مسلمانوں نے اس کے حملہ آوروں کی نفری عادی کر دی ہے تو اس نے حکم دیا کہ ہاتھیوں کو آگے کیا جائے۔ فارسیوں کو اپنی تعداد کی افراد پر پورا بھروسہ تھا، لیکن رستم کو یہ خیال نہ آیا کہ ہجوم کو لڑانے میں یہ دشواری پیش آتی ہے کہ لڑنے والوں کو خصوصاً گھوڑوں کو دائیں بائیں اور آگے پیچھے ہونے اور پینترے بدلنے کے لیے جگہ نہیں ملتی، اور یوں بھی ہوتا ہے کہ پیادے اپنے گھوڑوں کے درمیان پس جاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر دشمن کی تعداد خاصی کم ہو اور اس کا کم تعداد کا کمانڈر عقل مند ہو تو وہ اپنے دستوں کو ہجوم کے اندر نہیں جانے دے گا، بلکہ باہر سے کثیر تعداد پر دباؤ ڈالتا اور کاٹتا رہے گا۔ فارس کے یہ حملہ آور پیادہ اور سوار دستے اسی صورتحال میں آ گئے تھے، اور مجاہدین کا سردار بن عبداللہ اس سے بڑی عقل مندی سے فائدہ اٹھا رہا تھا۔ اس کی کامیابی کی دوسری وجہ یہ تھی کہ فارسیوں پر عربوں کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ فارسیوں کے مشہور اور تجربہ کار جرنیل ہرمز کو جس طرح ایک مسلمان زندہ پکڑ کے لے گیا تھا، اس کا بھی فارسیوں پر بہت برا اثر پڑا تھا۔ فارسی مسلمانوں کے ہاتھوں کٹ رہے تھے۔ جنگ قادسیہ کا پہلا ہی معرکہ فارسیوں کے خلاف جا رہا تھا۔ فارس کا اتنا بڑا لشکر اپنے ساتھیوں کا کشت و خون دیکھ دیکھ کر گھبرا رہا تھا۔ تاریخ کے مطابق رستم کے حکم سے 13 ہاتھی آگے آئے۔ یہ میدان جنگ کے لیے تربیت یافتہ ہاتھی تھے اور انہیں شراب پلائی گئی تھی۔ ویسے بھی انہیں مستی میں رکھا جاتا تھا۔ انہیں ایک تربیت یہ دی گئی تھی کہ جب انہیں دشمن کے خلاف آگے کیا جاتا تھا تو یہ بڑی خوفناک آواز میں چنگاڑتے تھے۔ 13 ہاتھی چنگاڑتے اور تیز دوڑتے آگے آ رہے تھے۔ ان کے پہلوؤں کے ساتھ بڑی بڑی گھنٹیاں لٹک رہی تھیں، جن کی آوازیں عام گھنٹیوں جیسی مترنم نہیں بلکہ بھاری، بلند اور کرخت سی تھی۔ ان کے ہودوں پر تیر انداز اور برچی باز کھڑے تھے، جو تیر اور برچیاں تاک تاک کر پھینک رہے تھے۔ بنو بجیلہ کے گھوڑوں نے پہلے کبھی ہاتھی نہیں دیکھے تھے، نہ انہوں نے ایسی چنگاڑ کبھی سنی تھی، نہ گھنٹیوں کی کرخت آواز کبھی سنی تھی۔ گھوڑوں نے نہ صرف یہ کہ بدکنا شروع کر دیا، بلکہ منہ موڑ کر بھاگنے لگے۔ انہوں نے اپنے پیادوں کے لیے رکاوٹ پیدا کر دی اور پیادوں کو روندنے بھی لگے۔ ہاتھیوں کے ہودوں سے تیر اور برچیاں برسنے لگیں، اور اس کے ساتھ جن فارسی دستوں پر مجاہدین غالب آ گئے تھے وہ دستے اب مجاہدین پر ٹوٹ پڑے۔ بعض سوار مجاہدین نے یہاں تک ایثار اور فرض کی لگن کا مظاہرہ کیا کہ بدکنے اور منہ موڑنے والے گھوڑوں سے اتر آئے اور گھوڑوں کو چھوڑ کر پیادوں کی طرح لڑنے لگے۔ وہ پسپا ہونے والے ہوتے تو ان کے پاس معقول بہانہ تھا کہ گھوڑے بدک کر بے لگام ہوئے اور پیچھے آ گئے تھے، لیکن مجاہدین پسپائی کو قبول نہیں کرتے تھے۔ عرب کے مجاہدوں، جریر بن عبداللہ چلا رہے تھے، آج کے دن پیچھے نہ ہٹنا، اللہ تمہیں اجر دے گا، وہی بہتر بدلہ دینے والا ہے۔ بنو بجیلہ کی ترتیب ٹوٹ پھوٹ گئی تھی اور جریر بن عبداللہ کا کنٹرول ختم ہو گیا تھا۔ مجاہدین ہاتھیوں کے تیر اندازوں اور برچیاں پھینکنے والوں کا بڑا آسان شکار ہو رہے تھے۔ ہاتھیوں نے لڑائی کا پانسا پلٹ دیا تھا۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص اور سلمہ بالا خانے سے مجاہدین کا قتل عام دیکھ رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی سعد رضی اللہ عنہ کاتب کو ایک پیغام لکھوا رہے تھے اور ساتھ ساتھ کہے جا رہے تھے، جلدی لکھو، تیزی سے لکھو۔ پیغام لکھا گیا اور نیچے پھینک دیا گیا۔ قاصد نے پیغام اٹھایا اور گھوڑا دوڑا کر خالد بن ارطفہ کے پاس پہنچا۔ خالد نے پیغام پڑھا اور گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ گھوڑا بنو اسد کی صفوں کے آگے جا رکا۔ بنو اسد کے مجاہدین کے سردار طلیحہ بن خویلد تھے۔ اے بنو اسد، خالد بن ارطفہ نے کہا، سپہ سالار سعد بن ابی وقاص نے بنو بجیلہ کی مدد کے لیے تمہیں منتخب کیا ہے۔ سپہ سالار نے لکھا ہے کہ وہ وقت آ گیا ہے جب طلیحہ کا قبیلہ ہی مددگار ثابت ہوگا۔ آگے بڑھو اور جریر بن عبداللہ کو اس مشکل سے نکالو۔ طلیحہ کی بہادری کا ایک واقعہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ وہ کس دلیری سے ایک رات فارسیوں کے کیمپ میں جا گھسے تھے اور 2 گھڑ سواروں کو قتل کر کے ان کے گھوڑے اور ایک فارسی فوجی کو اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ خالد بن ارطفہ پیغام سنا چکے تو طلیحہ اپنے قبیلے سے مخاطب ہوئے، میرے قبیلے کے جانبازوں، خدا کی قسم اگر سعد رضی اللہ عنہ بنو بجیلہ کی مدد کے لیے تم سے زیادہ موزوں اور بہادر کسی اور کو سمجھتے تو اسے بھیجتے۔ آج ثابت کر دو کہ تم اس اعزاز کے قابل ہو۔ ایسا زبردست حملہ کرو کہ فارسیوں کے پاؤں اکھڑ جائیں، بپھرے ہوئے شیر کی طرح جھپٹو کہ ہاتھی بھاگ جائیں۔ یاد رکھو تم بنو اسد کہلاتے ہو، اپنے آپ کو اس میں بامسمہ ثابت کرو۔ حملہ اس عزم اور اس عہد سے کرو
کہ پیچھے نہیں ہٹنا، آگے بڑھو، اللہ کا نام لے کر دشمن پر بجلی بن کے گرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ طلحہ کی قیادت میں بنو اسد کے مجاہدین نے بپھرے ہوئے طوفان کی مانند حملہ کیا۔ ان کا زیادہ تر زور ہاتھیوں پر تھا۔ ہاتھیوں پر حملہ کرنے والے پیادے تھے۔ گھوڑوں کو ہاتھیوں کے سامنے لے جانے سے گریز کیا گیا تھا۔ گھڑ سواروں نے فارسی گھڑ سواروں پر حملہ کیا تھا اور بگڑی ہوئی صورتحال کو کسی حد تک سنبھال لیا۔ زیادہ جانبازی کے مظاہرے پیادے کر رہے تھے جن کا حملہ ہاتھیوں پر تھا۔ وہ ہاتھیوں کے قریب جا کر انہیں زخمی کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن انہیں دو دشواریوں کا سامنا تھا۔ ایک یہ کہ ہاتھیوں کے ہودوں سے ان پر تیر بھی آتے تھے اور برچیاں بھی۔ مجاہد زخمی ہو کر گرتے تھے۔ چونکہ فاصلہ بہت کم تھا، اس لیے تیر اور برچیاں جسم میں اتنی زیادہ اتر جاتی تھیں کہ مہلک ثابت ہوتی تھی۔ پیادہ مجاہدین کو جس دوسری دشواری کا سامنا تھا وہ یہ تھی کہ ہاتھیوں کے پہلوں سے آہنی خودیں لٹک رہی تھیں۔ یہ تلواروں کے وار کو روک لیتی تھی۔ بعض مجاہدین ہاتھیوں کے قریب جانے میں کامیاب ہو گئے اور برچیوں کی طرح ہاتھیوں کو تلواریں ماری۔ بعض نے وہ برچیاں اٹھا لیں جو ہودوں سے پھینکی گئی تھیں۔ یہ برچیاں ہاتھیوں کو ماری گئیں۔ مورخ واقدی، طبری اور بلازری لکھتے ہیں کہ بنو اسد کا حملہ اتنا زوردار تھا کہ ہاتھی پیچھے ہٹ گئے اور امید یہی تھی کہ ہاتھیوں کے منہ موڑ دیے گئے ہیں، لیکن رستم کی للکار نے انہیں اور پیچھے نہ جانے دیا۔ روکو ہاتھیوں کو، اس نے فرعونوں جیسے لہجے میں کہا، آگے بڑھاؤ انہیں، جو ہاتھی آگے نہ بڑھا اس کے محاوت اور ہودے کے ہر آدمی کو قتل کر دیا جائے گا۔ ہاتھیوں کو پھر آگے لایا گیا۔ اب ہاتھیوں کی چنگاڑ پہلے سے زیادہ خوفناک تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے انہیں اپنے محاوتوں پر بھی غصہ آ رہا تھا کہ انہیں زبردستی آگے جھونک رہے تھے۔ ہاتھیوں کا یہ غصہ اور عتاب بنو اسد اور بنو بجیلہ کے لیے بڑی خوفناک آفت بن گیا۔ مجاہدین اب پھر ہودوں سے آئے ہوئے تیروں اور برچیوں کا شکار ہونے لگے۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص ایک اور پیغام لکھوا کر نیچے پھینک چکے تھے۔ قاصد نے پیغام قائم مقام سپہ سالار خالد بن ارطفہ تک پہنچا دیا۔ یہ پیغام بنو تمیم کے نام تھا۔ اس قبیلے کا سردار طلحہ جیسا ایک بہادر عاصم بن عمرو تھا، جس کی بہادری کا ایک واقعہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ خالد بن ارطفہ نے بنو تمیم کی صفوں کے آگے جا گھوڑا روکا۔ سپہ سالار کا پیغام عاصم بن عمرو کے نام خالد نے کہا، سپہ سالار سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص لکھتے ہیں، اے بنو تمیم، تم گھوڑوں اور اونٹوں والے مشہور ہو، کیا ان ہاتھیوں پر قابو پانے کا تمہارے پاس کوئی انتظام نہیں؟ ضرور ہے، عاصم بن عمرو نے پرجوش لہجے میں کہا، ہمارے پاس ہاتھیوں کا بندوبست بھی ہے۔ عاصم اپنے قبیلے سے مخاطب ہوا، قبیلہ تمیم کے شیرو، تمہارے امتحان کا وقت آ گیا ہے۔ سعد نے تمہیں پکارا ہے، مجھے صرف تیر اندازوں کی ضرورت ہے۔ ان تیر اندازوں کی ضرورت ہے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا کوئی تیر خطا نہیں جاتا۔ تیر انداز آگے آ گئے۔ تم نے ہاتھیوں کے محاوتوں اور ہودوں میں کھڑے فارسیوں پر تیر چلانے ہیں۔ عاصم بن عمرو نے اپنے تیر اندازوں کو ہدایات دیتے ہوئے کہا، اور ہاتھیوں کی آنکھوں میں تیر چلا سکو تو یہ طوفان فارسیوں کو ہی فنا کر دے گا۔ تیر اندازوں کے علاوہ عاصم بن عمرو نے برچی بازوں کو بھی آگے کر لیا۔ ان میں برچیاں پھینکنے والے بھی اور لمبے نیزوں والے نیزہ باز بھی تھے۔ عاصم بن عمرو اپنے تیر اندازوں اور برچی بازوں کو لے کر میدان میں اترے تو ہاتھیوں پر تیر چلنے لگے۔ یہ کام آسان نہیں تھا، بڑا ہی خونریز مارکا لڑا جا رہا تھا اور فارسی میدان جنگ میں غالب آئے ہوئے تھے۔ ان کی تلواروں اور برچیوں اور جنگی کلہاڑوں سے بچنا ممکن نظر نہیں آتا تھا، پھر بھی تیر انداز اور برچی باز مجاہدین ہاتھیوں پر تیر چلا رہے تھے۔ یہ ایک خودکش کارروائی تھی جس کے لیے غیر معمولی جذبے کی ضرورت تھی۔ تھوڑی سی دیر میں ہاتھیوں کے ہودوں میں فارسی تیر انداز تیروں سے زخمی ہو کر گرنے لگے۔ بعض تو ہودوں سے نیچے آ پڑے، بعض ہاتھیوں کی آنکھوں میں تیر لگے۔ ان ہاتھیوں نے تو اپنے سواروں کو اندھا دھند بھاگ بھاگ کر گرا دیا اور میدان جنگ میں طوفانی کیفیت پیدا کر دی۔ ان کے سامنے جو آتا اسے سونڈ مارتے یا سونڈ میں لپیٹ کر اوپر اٹھاتے اور زور سے پٹخ کر مار ڈالتے تھے۔ اگر کوئی فیل سوار زندہ نیچے گرا تو اسے برچی یا تلوار سے کاٹ دیا گیا۔ عاصم بن عمرو کے تیر اندازوں اور برچی بازوں نے تمام ہاتھیوں کو بیکار ہی نہیں کیا، بلکہ انہیں فارسیوں کے لیے ایسی آفت بنا دیا کہ وہ لڑائی کو بھول ہی گئے اور ادھر ادھر بکھر گئے۔ لڑائی کا پانسا تو پلٹا گیا، لیکن مجاہدین کا جانی نقصان بے تحاشا تھا، جسے کمر توڑ بھی کہا جا سکتا ہے۔ کسی مورخ نے بھی جانی نقصان کی تعداد نہیں لکھی، صرف ایک قبیلے بنو اسد کے شہیدوں کی تعداد جو 500 ہے وہ ملتی ہے۔ زخمیوں کا تو کوئی حساب ہی نہیں تھا۔ اس دوران جب بنو بجیلہ اور بنو اسد کے مجاہدین کٹ رہے تھے اور ہاتھی بھی آ گئے تھے اور نظر یہی آ رہا تھا کہ آخری مجاہد تک کٹ جائے گا، اس محل قدیس کے بالا خانے میں جہاں سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص لیٹے ہوئے تھے، ایک واقعہ ہو گیا جو تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے۔ واقعہ یوں ہوا کہ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص تکلیف کی وجہ سے پیٹ کے بل لیٹے ہوئے جنگ کے میدان کو دیکھ رہے تھے۔ جب مجاہدین کٹ کٹ کر گرنے لگے تو سعد رضی اللہ عنہ جذبات کی شدت سے اٹھ بیٹھے۔
سلمہ ان کے پاس تھیں اور وہ بھی میدان جنگ کو دیکھ رہی تھیں۔ انہیں اپنے شہید شوہر مثنہ بن حارثہ یاد آ گئے۔ مثنہ نے اس سے بھی زیادہ خوفناک مار کے لڑے اور فتح پائی تھی۔ سلمہ ان کے ساتھ ہوتی تھی۔ آج مجاہدین کا قتل عام ہو رہا تھا اور سپہ سالار بالا خانے میں معذور بیٹھا ہوا تھا۔ ہائے افسوس، سلمہ نے کہا، آج مثنہ نہ ہوئے۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کی جذباتی حالت پہلے ہی بھڑکی ہوئی تھی۔ انہوں نے سلمہ کے منہ پر بڑی زور سے تھپڑ مارا۔ ان جانبازوں سے مثنہ کا کیا مقابلہ؟ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، دیکھ نہیں رہی ہو یہ کس جانبازی سے لڑ رہے ہیں؟ سلمہ نے سعد رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور طنزیہ لہجے میں بولی، واہ، یہ بزدلی اور یہ غیرت مندی۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص اپنی اس حرکت پر اتنے نادم ہوئے کہ مورخوں کے مطابق ان کی پیشانی سے پسینہ ٹپکنے لگا۔ انہوں نے لپک کر سلمہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ سلمہ، سعد رضی اللہ عنہ نے شرمسار سی آواز میں کہا، تم بھی مجھے معذور نہ سمجھو گی تو اور کون سمجھے گا؟ کیا تم میری حالت نہیں دیکھ رہی؟ سعد رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سلمہ پر بھی رقت طاری ہو گئی۔ سلمہ عظیم خاتون تھی۔ اس وقت ان کے دل میں اپنے خامند کی نہیں، ان مجاہدین کی ہمدردی تھی جو پسپا ہونے کی بجائے لڑ اور کٹ رہے تھے۔ مثنہ بن حارثہ کو سلمہ نے پہلے خامند کی حیثیت سے نہیں بلکہ پہلے سپہ سالار کی حیثیت سے یاد کیا تھا، اور اس وقت سعد رضی اللہ عنہ سلمہ کی نگاہ میں خامند نہیں بلکہ ایک سپہ سالار تھے۔ انہوں نے 2 سپہ سالاروں کا مقابلہ کیا تھا۔ سورج لبے بام تھا۔ فارسی پیچھے ہٹ گئے۔ لڑائی اگلے روز پر ملتوی کر دی گئی۔ مجاہدین کو بھی پیچھے ہٹا لیا گیا۔ اب لاشوں اور زخمیوں کو اٹھانا تھا۔ میدان جنگ لاشوں سے اٹ گیا تھا۔ سورج افق میں اتر گیا۔ ادھر سے گرد اٹھی جو اٹھتی اور پھیلتی چلی گئی۔ پہلے تو سب نے کہا کہ آندھی ہے۔ صحرائی آندھی بڑی خوفناک ہوا کرتی ہے، لیکن آگے علاقہ سرسبز تھا۔ وہاں گرد ختم ہو گئی اور صاف نظر آنے لگا کہ کوئی لشکر آ رہا ہے جو فارسیوں کا ہی ہو سکتا تھا۔ لشکر قریب آیا تو پتہ چلا کہ مجاہدین کا لشکر ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم سے شام کے محاذ سے سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کی مدد کے لیے آیا ہے۔ اس لشکر کی تعداد 6000 تھی۔ جنگ قادسیہ کا پہلا دن شام کی پھیلتی ہوئی تاریکی میں گم ہوتا گیا۔ قادسیہ کی جنگ کے پہلے دن کو یوم ارماز کا نام دیا گیا ہے۔ کسی بھی مورخ نے اس کی وجہ تسمیہ بیان نہیں کی۔ میدان جنگ سے تھوڑی ہی دور عزیب نام کی ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ وہاں خاصی کشادہ فوجی چوکی تھی۔ مسلمانوں کی مستورات کو اس جگہ رکھا گیا تھا۔ جو ہی لڑائی رکی اور دونوں طرف کے لشکر پیچھے ہٹ گئے تو مسلمان خواتین جو مجاہدین کی بیویاں، بہنیں یا بیٹیاں تھیں، پانی کی چھاگلیں اٹھائے میدان جنگ کی طرف دوڑ پڑی۔ شام ابھی گہری نہیں ہوئی تھی۔ چہرے آسانی سے پہچانے جاتے تھے، لیکن وہاں کی صورتحال ایسی ڈراؤنی اور بھیانک تھی کہ بعض شدید زخمی لاشوں اور مرے ہوئے گھوڑوں کے نیچے پڑے تھے۔ بعض زخمی اٹھتے تھے، گرتے تھے، پیٹ کے بل رینگتے اور پھر اٹھنے کی کوشش کرتے تھے۔ زخمیوں کی کربناک صدائیں ماحول کا سینہ چاک کر رہی تھیں۔ قادسیہ کی زمین خون چوستی جا رہی تھی۔ مجاہدین کی مستورات میدان جنگ میں پھیل گئیں۔ بہت سے مجاہدین بھی ان کے ساتھ ہو گئے۔ عورتیں پہلا کام یہ کرتی کہ زخمی کو پانی پلاتی، پھر اسے اٹھاتی اور زخموں کی طرف توجہ دیتی تھی۔ زخمیوں کو کسی بھی میدان جنگ سے اٹھاتے وقت عورتیں یوں نہیں کرتی تھیں کہ اپنے اپنے بیٹے، خامند یا بھائی کو ڈھونڈنا شروع کر دیتی اور صرف اسی کی دیکھ بھال کرتی۔ وہاں سب ایک تھے، ایک ہی رشتے میں منسلک تھے۔ خون ایک تھا اور سب کا اللہ ایک تھا جس کی راہ میں یہ خون بہایا جا رہا تھا۔ اپنے اپنے آدمی کو اس وقت دیکھا جاتا تھا جب سب کی مرہم پٹی ہو چکی ہوتی تھی۔ زخمی مجاہدین کو ان کے ساتھی اور مستورات پیچھے لا رہی تھیں جب شام سے کمک آن پہنچی۔ پہلے تو افق سے گرد اٹھی جو آگے ہی آگے بڑھتی آ رہی تھی۔ اسے آندھی سمجھا گیا تھا۔ پھر گرد تھمی تو اس میں گھوڑے نظر آنے لگے۔ سب سمجھے کہ یہ فارسیوں کی کمک ہے۔ مسلمان تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ انہیں کہیں سے کمک بھی مل سکتی ہے۔ گھوڑے قریب آئے تو اللہ اکبر کے نعرے سنائی دینے لگے۔ یہ 1000 گھڑ سوار تھے جن کا سالار ان کے آگے تھا۔ یہ کوئی معمولی سوار نہیں تھا، یہ قیقاع بن عمرو تمیمی تھا۔ سعد بن ابی وقاص کہاں ہے؟ قیقاع بن عمرو نے قریب آ کر بلند آواز میں کہا، اسے بتاؤ کہ ہم آ گئے ہیں۔ قادسیہ کے تھکے ماندے مجاہدین میں جیسے نئی روح پھونک دی گئی ہو۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کو یہ اطلاع دے دی گئی کہ قیقاع 1000 سواروں کی کمک لے کر آ گئے ہیں۔ انہیں اطلاع دینے والا بالا خانے کے نیچے کھڑا تھا۔ صرف 1000؟ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ نہیں سعد بن ابی وقاص، بالا خانے کے نیچے قیقاع کی آواز ابھری، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، 1000 نہیں 6000، 5000 سوار پیچھے آ رہے ہیں۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔
اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔